بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فارسی کی گرامر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو فارسی کی گرامر کے آغاز میں اس کی گفتگو سے پہلے ہم آپ کو ایک نظم بتاتے ہیں۔ یہ نظم فارسی قاعدے کے شروع میں دی گئی ہے اور اس کے اندر اس کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر شعر کے اندر پورا ایک قاعدہ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اگر اشعار کی صورت میں نظم کو یاد کر لیا جائے تو پھر آگے چل کر ہمیں پورے قاعدے کے اندر مختلف مقامات پر جو اسباق آ رہے ہیں ان کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ویسے نثر کی صورت میں اگر لمبی عبارت ہو تو اس کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، نظم کی صورت میں یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے آسانی کے لیے یہاں پر شروع میں نظم دی گئی ہے۔ یہ نظم یاد آپ نے کرنی ہے۔ میں آپ کو تلفظ بتانے کے لیے ایک دفعہ پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نظم یوں ہے: وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا استقبال ہے، فعل اپنا نام وہ پا جائے گا، اس کے اندر جو زمانہ آئے گا، جمع جس میں حال و استقبال ہو وہ مضارع ہوتا ہے اے نیک خو۔ اچھا، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ میں کسی شعر کی تشریح نہیں کروں گا، کیونکہ اگر اشعار کی تشریح یہیں پر کرنے بیٹھ گئے تو یہ پورا قاعدہ ہے جس کے اندر سارے قوانین موجود ہیں، تو یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ جہاں پر قاعدے کے اندر جو مقام آئے گا اشعار کی تشریح وہاں پر ہوتی رہے گی۔ یہاں پر صرف میں آپ کو الفاظ کا تلفظ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اگر اس نظم کو یاد کریں تو آپ غلط تلفظ سے یاد نہ کریں۔ امر کیا ہے چاہنا ایک کام کا، منع کرنا نہی ہے اے باصفا۔ تو اس کو نہیں پڑھنا، اس کا اصل تلفظ ہے نہی، یعنی نون کے اوپر زبر ہے، ہا ساکن ہے اور اس کے بعد یا بھی ساکن ہے۔ جس طرح نحو، سہو، سجدہ سہو، تو اس کو سہو پڑھنا غلط ہے، نحو کو نحو پڑھنا غلط ہے، اس طرح نہی کو نہیں پڑھنا غلط ہے۔ ویسے غلط العام ہو چکا ہے، لوگ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کو نہیں ہی پڑھتے ہیں۔ تو خیر، اس کا اصل تلفظ نہی ہے۔ جو کرے ایک کام فاعل اس کو جان، فعل واقع جس پہ ہو مفعول مان، کلمہ سے کلمہ جو پیدا تم کرو، اشتقاق اس کا ہے نام اے نیک ہو، صیغے نکلیں جس سے مصدر اس کو جان، اس کے آخر دن ہو یا تن اے جوان، نون کو جب دور مصدر سے کیا، ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا۔ ماضی مطلق پہ جب آتا ہے است، بنتی ہے ماضی قریب اے حق پرست، بود جب ماضی پہ آیا اے سعید، یاد رکھ وہ بن گئی ماضی بعید، آئے جب ماضی پہ باشد اے حمام، احتمالی اور شکیہ ہو نام، مل کے می اول ہو ماضی ناتمام، جو ہے استمراری نزد خاص و عام۔ تو اس کو می پڑھنا ہے۔ دیکھنے میں جو ہمارے ہاں یا مجہول ہوتی ہے، بڑی یا جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ میں بنتا ہے، لیکن یہ تلفظ جو فارسی میں پڑھا جاتا ہے وہ می پڑھا جاتا ہے۔ ماضی کے آخر میں یہ آئے اگر، یا مجہول یعنی بڑی یا جس کو ہمارے ہاں بڑی یا کہا جاتا ہے، وہ ماضی کے آخر میں یہ آئے اگر، ہو تمنائی بلا خوف و خطر، یاد رکھ ان دونوں ماضی کا اثر، ہوں میں مستعمل بجائے یک دیگر، ہے یہ مستقبل بنانے کا طریق، ماضی پر خواہد لگا دے اے رفیق۔ تو یہ الفاظ میں نے پڑھ کر آپ کو سنا دیے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ آپ کو کچھ دن لگ جائیں گے، آپ اس طرح کریں کہ اس میں 4 شعر روزانہ یاد کرنا شروع کر دیں۔ ایک دن 4 شعر یاد کریں، اگلے دن پھر 4 شعر یاد کریں، پھر 8 ملا کر یاد کر لیں، پھر اگلے دن 4 اور شامل کر لیں، پھر 12 ہو جائیں گے۔ اس طرح 4 کر کے، 3 کر کے، جو جیسے آپ کو آسان ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر کوئی ایک ہی دن میں یاد کرنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ یاد کر لیں، لیکن یہ نظم یاد کرنا آپ کو فارسی قاعدہ پڑھنے میں بہت معاونت کرے گا۔ پر مضارع کا نہیں اے باوفا کوئی مستحکم قیاسی قاعدہ، ہاں پتہ آخر کا ہے یہ یاد رکھ، دال ساکن اس کے اول ہو زبر، گر بنانا حال چاہے اے اخی، می مضارع پر لگا دے یا ہمیں، امر حاضر کا سنو اب قاعدہ، حرف آخر 2 مضارع سے گرا، بے بھی آ جاتی ہے زائد امر پر، بر ببر بشکن شکن بگزر گزر، بے کے بدلے امر پر گرمیم ہو، نہی بن جاتی ہے سن اے نیک ہو، اسم فاعل کا بنانا ہو اگر، امر پر لفظ ندا ایجاد کر، ہائے ہوز ماضی مطلق پہ لا،
اس میں مفعول اس طرح بن جائے گا، ان ضروری قاعدوں کو یاد کر اور خدا کی یاد سے دل شاد کر۔ یہاں تک فارسی قاعدے کے ابتدائی نظم مکمل ہو چکی ہے۔ میں نے الفاظ پڑھ کر سنا دیے ہیں، آپ اس کو یاد کریں، اور اس سے آگے پھر ہم کچھ ضروری باتیں کرنے کے بعد فارسی قاعدے کا باقاعدہ آغاز کر دیں گے۔